السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جو امپورٹنٹ اس وقت آج کی جو خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لندن سے وہ خبر ہے۔ شریف خاندان کے لیے ایک بری خبر ہے، اس کہ ان کے جو نواز شریف صاحب کی جو والدہ ہیں، شہباز شریف صاحب کی والدہ بیگم شمیم اختر صاحبہ، ان کا وہاں پر انتقال ہوا ہے لندن میں۔ وہ اپنے بچے کے پاس مقیم تھی وہاں پر۔ وہ کیونکہ بزرگ تھیں خاصی، ان کی عمر زیادہ تھی اور کچھ عرصے سے بیمار بھی تھیں، ان کا علاج وہیں پر ہو رہا تھا۔ تو آج جس وقت مریم نواز صاحبہ پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کے لیے اسٹیج پر موجود تھیں، تو مسلم لیگ کے رہنما عطاء اللہ تارڑ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ بیگم شمیم اختر صاحبہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، حمزہ شہباز بھی جیل میں ہیں، کوٹ لکھپت جیل لاہور۔ تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جمع ہے، اور ظاہر ہے وہ اظہار تعزیت کے لیے بھی گئے ہیں۔ اور اس وقت مسلم لیگ نون یہ کوشش کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کروا کے تو جاتی عمرہ پہنچا دیا جائے۔ دو تین بڑے اہم سوال ہیں کہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کی جو تدفین ہے وہ کہاں پر ہوگی، اور کیا نواز شریف صاحب اس تدفین کے لیے، اگر وہ تدفین پاکستان میں ہوتی ہے تو کیا نواز شریف صاحب میت کے ساتھ پاکستان آئیں گے، اور اگر تدفین نہیں ہوتی پاکستان میں اور لندن میں ان کو دفنایا جاتا ہے، امانتاً بھی بھلے اگر دفنایا جائے، تو کیا پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کو لندن میں جانے کی اجازت ملے گی؟ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ یہ 4-5 بڑے اہم ایشوز ہیں۔ میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے بڑے اہم عہدیداران ہیں اسلام آباد میں، تو ایک بات جو سب سے پہلے آئی ہے سامنے وہ یہ کہ پرائم منسٹر نے اس پر کیونکہ ٹویٹ بھی کیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی، ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کیا، تو وزیر اعظم کی طرف سے اس بات کا عندیہ دیا گیا ہے جو مجھے سورسز نے بتایا کہ نواز شریف صاحب اگر اپنی والدہ کی میت کے ساتھ پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو موقع دیا جائے گا، وہ تدفین میں شرکت کر سکیں گے، اور جب ان کی تدفین ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بھی رسومات کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسے ہم تیسرے دن کلخانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے قانون کے تحت نواز شریف صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کیونکہ ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے، اور پھر قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ لیکن اب کی بار اس بات کا امکان کم ہے کہ نواز شریف صاحب تدفین کے بعد لندن واپس جا سکیں علاج کے لیے۔ دوسرا جو ایک جس پر ابھی غور ہو رہا ہے اور جو مجھے بتایا جو سورسز نے، کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اگلے چند گھنٹوں میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کو پیرول پر رہا کر سکتی ہے، اور ان کو جاتی عمرہ پیرول پر رہا کر کے پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت جو بھی سیکورٹی کا بندوبست ہوگا، کیونکہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئے گی وہاں پر جاتی عمرہ میں، مسلم لیگ نون کے جو دو ساتھی، اور پھر شمیم اختر صاحبہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی والدہ ہیں، تو بہت سارے وہ لوگ جن کا سیاسی طور پر اگر شریف خاندان سے الائنس نہیں بھی ہے، ان سے دوری ہے، ان سے اختلاف ہے، تو بھی وہ یہ ایک ایسا ثانیہ ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس پہ وہ ضرور وہاں پر تعزیت کے لیے آئیں گے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے سیکورٹی کے لیے ایک بھرپور وہ ہدایت کر دی ہے لاہور کی پولیس کو کہ سیکورٹی بھرپور انداز میں دی جائے۔ پیرول پر رہائی متوقع ہے، بہت اگلے چند گھنٹوں میں اس کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا، اور امکان یہی ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کو جاتی عمرہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے جو بات ہے، 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے 8-10 دنوں سے جو نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ صحافیوں کو پرائیویٹ کنورسیشن میں یہ انہوں نے بات شیئر کی کہ ایک جو نواز شریف صاحب کے کلوز سرکلز ہیں لندن میں، یہاں پر پاکستان میں بھی، ان میں ایک یہ بات چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو دسمبر میں پاکستان واپس آ جانا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ وہ دسمبر میں واپس آئیں گے۔ اب یہ خبر آئی ہے شمیم اختر صاحبہ کے انتقال کی، تو اس حوالے سے کہ ان کو اب دفن کہاں کیا جائے گا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ 2-3 سوال ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ میاں محمد شریف صاحب بھی جب شریف خاندان جلا وطنی میں تھا،
اور پرویز مشرف صاحب سے ایک ایگریمنٹ کر کے، ایک ڈیل کر کے جب وہ سعودی عرب چلے گئے تھے تو وہاں پر میاں محمد شریف صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ تو میاں محمد شریف صاحب کی جب میت پاکستان لانی تھی تو اس وقت چودھری شجاعت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے بات کر کے تو یہ پیغام بھجوایا تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ کو پاکستان آنے کی واپس اجازت ہے، آپ اپنے والد صاحب کی جو تدفین ہے اس میں شرکت کریں، ان کو دفنائیں، اور باقی جو بھی یہاں پر اسلامی ہمارے قاعدے کے مطابق جو بھی رسومات ہیں وہ آپ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ سعودی عرب واپس چلے جائیے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اس وقت یہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں آئے، وہیں پر جو سعودی عرب میں جو ان کی نماز جنازہ ہوئی اس میں انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا کہ میں ڈکٹیٹر سے کسی طرح کی بھی کوئی رعایت لے کے ان حالات میں پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا، اپنے والد صاحب کے جنازے کے لیے بھی نہیں آؤں گا، حالانکہ وہ وہاں پر سعودی عرب میں گئے ہی ڈکٹیٹر سے کنسیشن لے کے تھے اور وہاں پر وہ موجود تھے۔ اب ان کی آمد جو ہے اس کا اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب تو صورتحال یہ تھی کہ وہ پاکستان سے واپس بھی سعودی عرب جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اگر وہ آتے ہیں تو ان کو حکومت فوری طور پر تو گرفتار نہیں کرے گی، لیکن لنڈن ان کی جو واپسی کا پلان ہے وہ اب میٹیریلائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو بھی اس وقت حکومت کی سوچ ہے، اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اپنی والدہ کی میت کے ساتھ تو صرف تدفین میں شرکت کر سکیں گے، علاج کے بہانے وطن واپسی کیا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ان کو حکومت پاکستان بالکل کسی طرح بھی جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اچھا، اب پھر کیا ان کی میت کو یہاں پہ لایا جائے گا؟ اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ صورتحال ہوگی تو دو ان کے پاس چوائسیز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہاں پر وہ ان کو امانتاً دفن کر دیں کہ پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ واپس آ جائیں گے ان کی میت کے ساتھ۔ یہ بات تو طے ہے کہ مستقل جو تدفین ہے، یعنی امانتاً تو شاید ان کو دفنایا جا سکے وہاں پر لندن میں، لیکن ایونچولی انہوں نے پاکستان ہی آنا ہے، کیونکہ دیکھیں میاں محمد شریف صاحب جو نواز شریف صاحب کے والد اور شمیم اختر صاحبہ کے ہسبینڈ وہ یہاں پر دفن ہے۔ پھر جب بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا تھا لندن میں تو بیگم کلثوم نواز کو بھی واپس یہیں پر لا کے دفنایا گیا تھا۔ پھر جو نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں عباس شریف صاحب، وہ بھی یہیں پر جاتی عمرہ میں دفن ہے۔ تو اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ شمیم اختر صاحبہ کو پاکستان میں نہ لایا جائے ان کی میت کو، ان کی میت ادھر ہی آئے گی لاہور میں۔ اس بات کا امکان ہے کہ جاتی عمرہ میں ہی ان کی تدفین کی جائے گی۔ ہاں، اب اگر ان کو امانتاً لندن میں دفنایا جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ادھر شریف خاندان کے لوگ ہیں، جن میں شہباز شریف صاحب ہیں، جن میں حمزہ شہباز ہیں، مریم صاحبہ ہیں، کیا ان کو حکومت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ پھر لندن میں جا کر ان کی نماز جنازہ میں یا ان کی میں شرکت کر سکیں؟ ابھی میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں حکومتی اہم ترین عہدیداروں سے اپنی گفتگو کا حوالہ دے رہا ہوں، نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن مریم صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو اگر لندن میں امانتاً یا ویسے دفنانے کی کوئی بات کی جاتی ہے شمیم اختر صاحبہ کو، تو ان کو وہاں پر جانے کی اجازت حکومت بالکل نہیں دے گی۔ حمزہ شہباز شریف کو پیرول پر رہا کیا جائے گا، اجازت دے دے گی پنجاب حکومت۔ نواز شریف صاحب کو جب وہ آئیں گے یہاں پر، اگر تدفین کے لیے وہ آتے ہیں تو ان کو نہیں اسی وقت گرفتار کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی تدفین ہو جائے گی اور یہ ساری جو رسومات ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی تو پھر نواز شریف صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تیسری جو بڑی بات ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، اب پشاور کے جلسے کے بعد جو اگلا جلسہ ہے وہ 30 نومبر کا جلسہ ہے ملتان کا، تو اگلے 2-4 دن تدفین میں لگیں گے۔ ظاہر ہے لندن سے میت آئے گی یہاں پر، وہ ابھی اس کا کوئی شیڈول بھی نہیں اس کا اعلان ہوا، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس بات کا ضرور امکان ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ملتان کا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، یا تو اس کی تاریخ تبدیل کر دی جائے جلسے کی، یا پھر مریم نواز صاحبہ اس جلسے میں شرکت شاید نہ کر سکیں۔ ایس او پیز کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے شریف خاندان کو یہ اطلاع دی ہے، بتا دیا ہے ان کے قریبی لوگوں کو جو بیچ میں مڈل کے لوگ ہیں
کہ جس طرح کی بھی کچھ سیکیورٹی چاہیے، جس طرح کا بھی بندوبست چاہیے، حکومتی لیول پر جو بھی تعاون چاہیے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیماری کیسے یعنی جو وفات پائی ہے شمیم اختر صاحبہ نے وہ کس وجہ سے ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار تھیں، خاصے عرصے سے بیمار تھیں، لندن میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا کہ خدا نخواستہ کہیں ان کا انتقال کرونا کی وجہ سے ہوا ہے، کیوں ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ اور جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں بھی نواز شریف صاحب نے یہ مریم صاحبہ نے کنفرم کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے تو وہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ شمیم اختر صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں آئی تھی کہ وہ بیمار ہیں یا ان کی بیماری کی وجہ سے نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب نہیں کر رہے۔ تو یہ اچانک جو بات ہوئی ہے، جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک بڑا المناک، یعنی شریف خاندان کے لیے تو ایک بڑا لاس ہے۔ اس کا ظاہر ہے ملک کی سیاست پر بھی اثر ہے، اور اس وقت جو حکومت ہے اس کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہے کہ جو بہت زیادہ جو رعایات اگر وہ شریف خاندان کو دے، تو جو اس وقت ملک میں ایک ٹینشن ہے اور نون لیگ اور تحریک انصاف کی آپس میں جو جنگ ہے وہ ایک طرح کی لیڈران کی ذاتی لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں تبدیل ہوئی ہے۔ تو اس موقع کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جو ایک واقعہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور دیتی ہے انسانوں کو، تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بڑا افسوسناک ہے۔ ان کی والدہ کا، نواز شریف صاحب کی والدہ کا، شہباز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن ملک میں جو اس وقت سیاسی ٹینشن ہے اس کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف اس کو اس انداز میں دیکھ سکتی ہے، کچھ ایسے کام کر سکتی ہے کہ جس سے جو اینیموسٹی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان وہ اس انسانی واقعے کی وجہ سے وہ اس کو وقتی طور پر اس کو کم کیا جا سکے۔ بہرحال دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، جیسے ہی اس حوالے سے کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے، انفارمیشن آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔